أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. انشاءاللہ پہنچ جائیں
گے سرکار کے پاس انشاءاللہ پہنچ جائیں گے شہ ابرار کے پاس انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس میں گناہگار گناہوں کے سوا کیا لاتا میں گناہگار گناہوں کے سوا کیا لاتا سیاہ ہے گناہگاروں سے آقار کے پاس ڈھیروں سیاہ ہے گناہگاروں سے آقار کے پاس سے بھی خماک بھی نم شرم سے پانی سے بھی خماک بھی نم شرم سے پانی کیا کروں نظر نہیں ہے گناہگار کے پاس کیا کروں نظر نہیں ہے گناہگار کے پاس دونوں عالم کی بھلائی کا سوال بل کر ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ وَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ سامعین محترم، خداوند متعال نے انسان کی ہدایت کے لیے ایک آئین کو مقرر کیا تاکہ انسان اس آئین کے اوپر عمل پیرا ہو کر نہ صرف اس دنیا میں کامیاب ہو بلکہ آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ اس آئین کو خداوند متعال نے اپنے برگزیدہ فرشتوں کے ذریعے سے اپنے برگزیدہ نمائندوں کے اوپر نازل کیا، اور ان برگزیدہ نمائندوں نے اس آئین کو لوگوں تک پہنچایا، لوگوں کے اندر اس آئین کی تبلیغ کی تاکہ لوگ اس آئین کی معرفت حاصل کر سکیں۔ اور یہ آئین جس ماہ مبارک میں نازل ہوا وہ ماہ مبارک رمضان ہے۔ یہ ماہ مبارک رمضان، اس کے اندر خداوند متعال میزبان ہوتا ہے اور اپنے بندے کے لیے اس سفرے کو بچھاتا ہے جس کے اندر رحمتیں، برکتیں اور مختلف قسم کی نعمات ہوتی ہیں تاکہ انسان ان رحمتوں اور نعمات اور برکات کا مستحق ٹھہرے۔ خداوند متعال انسان کو یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ انسان اس مہینے کے اندر خدا کی رحمتیں، برکتیں اور نعمات کو حاصل کر سکے۔ یہ مہینہ اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے، اور وہ سفرہ الہی کہ جو اس مہینے کے اندر بچھایا جاتا ہے، آہستہ آہستہ خداوند متعال اس کو جم کر رہا ہے، اس کو اکٹھا کر رہا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال ہر انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ وہ مہینہ جس کے اندر خدا میزبان اور انسان مہمان ہے، یہ کس طرح سے گزرا؟ آیا وہ ہدف، وہ مقصد جس مقصد کے لیے اس مہینے کو مقرر کیا گیا، وہ مقصد حاصل ہوا یا نہیں؟ یا پھر اس مہینے کے اندر انسان نے خداوند متعال کی عبادت کی، خداوند متعال کی رضا کی خاطر جو اعمال انجام دیے، آیا وہ اعمال کیا تاثیر رکھتے ہیں انسان کی زندگی کے اوپر؟ یہ کیسے معلوم ہو کہ جو ایام، جو شب و روز اس ماہ مبارک رمضان میں ہم نے گزارے ہیں، کس طرح سے گزارے ہیں، ان کا اثر کیا ہے انسان کی زندگی پر؟ روایات کے اندر 3 علامات ایسی بتائی گئی ہیں کہ جس انسان کے اندر یہ 3 علامات پائی جائیں تو وہ جان لے کہ اس کا یہ مہینہ بہترین گزرا ہے۔ وہ 3 علامات کون سی ہیں؟ ان 3 علامات میں سے پہلی علامت یہ ہے کہ انسان اپنا محاسبہ کرے اور یہ دیکھے کہ ماہ مبارک رمضان سے پہلے اس کی فہم و فراست، اس کے شعور کی حالت کیا تھی، اور رمضان گزرنے کے بعد اس کی فہم میں، اس کی فراست میں، اس کے شعور میں کیا تبدیلی آئی ہے۔ روایات کے اندر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ انسان کا سب سے بڑا رزق فہم میں اضافہ ہونا ہے، یعنی انسان کی معرفت کا لیول کتنا بڑا ہے۔ رمضان سے پہلے انسان کی معرفت کہاں تک تھی، رمضان کے بعد انسان کی معرفت میں کتنا اضافہ ہوا۔ خداوند متعال کی معرفت، خدا کے رسول کی معرفت، خدا کے کلام کی معرفت، احکامات اسلامیہ کی معرفت، دستورات اسلامیہ کی معرفت، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان اس ماہ مبارک رمضان کی توفیق سے ان کو بڑھا سکتا ہے۔ یعنی اپنا ایک پیرامیٹر، اپنا ایک پیمانہ سیٹ کرے کہ رمضان سے پہلے کس مقام پہ اور کس پیمانے پہ تھا، اور رمضان کے بعد کس مقام پر ہے۔ یہ اس ماہ مبارک رمضان کا اثر ہے۔ اگر معرفت میں اضافہ ہوا ہے تو وہ شخص جان لے کہ اس کا یہ مہینہ بہت بہترین اور بہت اچھا گزرا ہے۔ دوسرا اثر اس ماہ مبارک رمضان کا، دوسری علامت جو انسان کو یہ بتاتی ہے کہ اس کا یہ مہینہ بہترین اور اچھا گزرا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان دیکھے کہ اس کے اندر توفیق اطاعت کتنی پیدا ہوئی ہے اور معصیت سے دوری کتنی ہوئی ہے۔
آیا یہ شخص جو رمضان کے اندر خداوند متعال کی عبادت کرتا رہا ہے، خداوند متعال کا ذکر کرتا رہا ہے، قرآن پاک کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لاگو کرتا رہا ہے، شب قدر میں، لیلۃ القدر میں اس نے خداوند متعال کی عبادت کی ہے، خدا کے نزدیک ہوا ہے، خدا کی رضا کو حاصل کرنے کا اس نے ارادہ کیا ہے، اس نے کوشش کی ہے اور گناہوں سے اس رمضان میں، اس ماہ مبارک رمضان میں بچا ہے۔ آیا یہ ماہ مبارک رمضان کے بعد گناہوں سے بچ رہا ہے؟ آیا یہ ماہ مبارک رمضان کے بعد خدا کی اطاعت کر رہا ہے؟ اس کی چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ رمضان کے اندر ہر انسان نماز کو بر وقت انجام دیتا ہے، نماز کو اس کے افضل وقت کے اندر ادا کرتا ہے۔ آیا یہ اثر، آیا یہ کام رمضان گزرنے کے بعد اس کی زندگی میں محکم ہوا ہے یا نہیں؟ رمضان گزرنے کے بعد آیا وہ نماز فجر کو اس کے افضل وقت پہ ادا کر رہا ہے؟ رمضان گزرنے کے بعد وہ نماز ظہر کو اس کے افضل وقت میں ادا کر رہا ہے، نماز عصر کو اس کے افضل وقت میں ادا کر رہا ہے، نماز مغرب اور نماز عشاء کو اس کے افضل وقت میں ادا کر رہا ہے یا نہیں؟ اگر وہ اس مقام کے اوپر ہے کہ خدا کی وہ عبادات، خدا کے وہ دستورات کے جو خداوند متعال نے انسان کے اوپر واجب قرار دیے ہیں ان کو اپنے وقت کے اوپر انجام دیتا ہے، من جملہ جس میں سب سے پہلے نماز کا تذکرہ آتا ہے، نماز کا ذکر ہوتا ہے، ان کو اپنے افضل وقت میں انجام دیتا ہے، تو وہ شخص جان لے کہ اس نے ماہ مبارک رمضان میں وہ توفیق جو خداوند متعال ہر کسی کے شامل حال نہیں کرتا، اس توفیق کو پا لیا ہے اور اس کا ماہ مبارک رمضان بہت بہترین گزرا ہے۔ تیسری اور آخری علامت اور آخری اثر ماہ مبارک رمضان کا یہ ہے کہ رمضان کے اندر معمولاً ہر انسان کی یہ خواہش اور کوشش ہوتی ہے کہ وہ فقراء کے درمیان انفاق کرے، فقراء کی مدد کرے، بھوکھوں کو کھانا کھلائے اور تنگ دستوں کی مدد کرے اور محتاجوں کی محتاجی کو دور کرے۔ البتہ یہ تمام توفیقات خداوند متعال کی طرف سے ہیں، ان کاموں کو انجام دیتا ہے۔ تو آیا رمضان گزرنے کے بعد اس کی زندگی میں یہ کام متواتر ہیں یا نہیں؟ رمضان گزرنے کے بعد بھی وہ فقراء کو کھانا کھلاتا ہے، رمضان گزرنے کے بعد بھی وہ تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور کرتا ہے، رمضان گزرنے کے بعد بھی جو لوگ محتاج ہیں ان کی محتاجی کو دور کرتا ہے، تو وہ جان لے کہ اس کا رمضان بہترین گزرا ہے۔ یہ تین علامات، یہ تین اثرات ہیں، اگر ان اثرات کو انسان اپنی زندگی میں دیکھے کہ رمضان گزرنے کے بعد بھی یہ اثرات، یہ علامات اس کی زندگی میں ہیں، تو اس کا ماہ مبارک رمضان، اس کا رمضان کے اندر خدا کی عبادت کرنا، رمضان کے اندر خدا کی خاطر راتوں کو جاگنا، رمضان کے اندر خدا کی خاطر راتوں کو قیام کرنا اور دن کے اندر روزے کی حالت میں خدا کا ذکر کرنا، یہ خدا کی بارگاہ میں قبول بھی ہے اور اس کا رمضان بہترین گزرا ہے۔ وہ تین اعمال کون سے ہیں میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ سب سے پہلا عمل یہ کہ اس کی شناخت، اس کی معرفت میں، اس کی فہم میں اضافہ ہوا ہے یا نہیں۔ ایک دوسرا اس کی علامت اور اس کا اثر یہ ہے کہ انسان کے اندر توفیق اطاعت اور ترک معصیت کس حد تک بڑی ہے۔ اور تیسری علامت اور تیسرا اثر رمضان کا یہ کہ آیا اس نے جو رمضان المبارک کے اندر فقراء کی خدمت کی ہے، فقراء کے اندر انفاق کو انجام دیا ہے، تنگ دستوں کی تنگی کو دور کیا ہے، محتاجوں کی محتاجی کو دور کیا ہے، البتہ خداوند متعال کی توفیق سے آیا یہ توفیق، یہ تین توفیقات رمضان کے بعد اس کی زندگی میں موجود ہیں یا نہیں؟ اگر ہیں تو اس کا رمضان، اس کا یہ مہینہ، اس کا یہ خداوند متعال کی بارگاہ میں جا کر میزبانی جو خداوند متعال انجام دیتا ہے اور مہمان ہے یہ شخص، اس نے اس سفرہ الہی سے خدا کی رحمتیں، خدا کی برکتیں، خدا کی نعمتوں کو بھرپور طریقے سے حاصل کیا ہے اور اس کی زندگی میں یہ رمضان ایک انقلاب پیدا کر رہا ہے۔ اگر یہ تین علامات انسان کے اندر پیدا ہو جائیں تو اس کا یہ رمضان، یہ مہینہ بہترین گزرتا ہے۔
خداوند متعال سے دعا ہے خداوند متعال ہمیں حقیقی معنی میں اپنی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور توفیق اطاعت نصیب فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں خدا کی راہ میں اس کی راہ میں انفاق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔